يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا۔ سورۃ الطلاق، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو اللہ سے ڈر گیا، متقی ہو گیا، تو یجعل لہ مخرجا، رب اس کے لیے کوئی نہ کوئی رستہ بنا دیتا ہے۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ اس کو وہاں سے رزق دے دیتے جہاں اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جو رب کی ذات پر توکل اور بھروسہ کرتا ہے، فَهُوَ حَسْبُهُ، تو اللہ ہی اسے کافی ہو جاتا ہے۔ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ، اللہ اپنے کام کو پورا کرنے والا ہوتا ہے۔ وَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدَرًا، اللہ نے ہر چیز کی تقدیر لکھی ہوئی ہے، ہر چیز کی قدر مقرر کی ہوئی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جناب یہاں لٹ مچی ہوئی ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس دھرتی پہ بس بے ہنگم کام ہے، جسے اربوں مل رہے ہیں تو جناب خواہ مل رہے ہیں، اور جسے غربت مل رہی ہے تو خواہ مل رہی ہے۔ رب کہتا ہے یہ سب کچھ، نبی کی حدیث کا مفہوم ہے، یہ سب کچھ اللہ کے بنائے ہوئے نظام کے تحت ہے۔ کبھی وہ بندوں کو دے دے کے آزماتا ہے، کبھی لے لے کے آزماتا ہے۔ کبھی مالک دے دے کے آزماتا ہے اور کبھی مالک لے لے کے آزماتا ہے۔ اب وہ کون سی چیز ہے کہ جو رزق بڑھاتی ہے؟ تو قرآن کی یہ آیت بتا رہی ہے کہ جب بندہ تقوی پہ آئے، نیکی پہ آئے، رب اس کے لیے ایسے راستے بنا دے گا۔ دیکھو غربت ہونا الگ چیز ہے، کئی لوگ شدید غربت کے باوجود بڑی خوشی کی زندگی گزارتے ہیں، اور کئی لوگ امیری کے باوجود ہر وقت روتے ہی نظر آتے ہیں۔ یہ کبھی سوچا آپ نے؟ میں زندگی میں ایسے بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں جن کی ساری زندگی قرضے میں گزری، اور اتنی ٹاپ کی زندگی انہوں نے گزاری، کبھی ان کو پریشان نہیں دیکھا۔ وجہ کیا ہے؟ یجعل لہ مخرجا، اللہ ان کے لیے کوئی راستہ بنا دیتا ہے۔ ضرورت پڑ گئی، ضرورت کے وقت اگر آپ کو بے شک 5000 کی وقت پہ ضرورت ہے وہ نہ ملا، اربوں روپے تو کیا ہے؟ آپ کو جب ٹائم آیا 5000 کے لیے پریشان ہو گئے، یہ پریشانی آپ کے وہ اربوں کی خوشی سے بالا تر ہے۔ لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس کخ نہیں ہوتا، پر جب ٹائم آتا ہے انہیں سب کچھ مل جاتا ہے۔ مَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ راستہ بنا دیتا ہے، اللہ راہ نکال دیتا ہے، اس بندے کی مشکل کہیں نہ کہیں سے آسان اور حل ہو جاتی ہے۔ اب وہ کون سی چیز ہے کہ جو اس لکھے ہوئے کی کثرت کو قلت میں بدل دیتی ہے، تکلیف میں بدل دیتی ہے؟ آئیے حدیث مبارکہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ان الرجل لیحرم الرزق بالذنب، جب بندہ گناہ کرتا ہے تو رزق سے محروم ہو جاتا ہے، یصیبہ، جو اسے ملنے والا ہوتا ہے، ولا يرد القدر الا الدعاء، تقدیر کو سوائے دعا کی کوئی چیز رد نہیں کر سکتی، تقدیر کو دعا کے بغیر کوئی چیز بولیے نہیں لوٹا سکتی۔ ولا یزید فی العمر الا البر، اور عمر کو سوائے نیکی کے کوئی چیز بڑھا نہیں سکتی۔ اب یہاں بھی آپ کہیں گے یہ عجیب بات ہے مفتی صاحب، ہم نے تو آج تک یہی پڑھا سنا سمجھا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ جی اس کی عمر لکھی ہوئی ہوتی ہے، لا یستاخرون ساعتا ولا یستقدمون، ایک لمحہ نہ پہلے آتا ہے اسرائیل اور ایک لمحہ نہ بعد میں آتا ہے۔ یہی بھی، یہ بات بھی میں آپ کے لیے کلیئر کر دوں، یہاں پر بھی معاملہ وہی والا ہے، کون سا؟ مبرم کا اور معلق کا۔ مبرم تو ہے، اٹل ہے، وہ تو لکھی گئی، مثلا ایک آدمی کی عمر لکھی گئی کہ اس کی عمر مبرم کتنی ہے؟ 53 سال، اب 53 سال مست ہے اس نے گزارنے، اوپر کی آ گئی معلق،
اگر اس نے نیکیاں کی تو 10 سال بڑھ جائیں گے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں کہ یہ جو بے جا کہہ کے لگانا اور ہنسنا یہ عمر کو گھٹاتا ہے. میرے نبی کی حدیث کا مفہوم ہے یہ جو رشتہ داروں کے ساتھ لڑائی جھگڑا ہے یہ عمر کو گھٹا دیتا ہے. میرے نبی کی حدیث ہے یہ جو ظلم ہے ظلم یہ بندے کی عمر کی برکت کو گھٹا دیتا ہے. بعض علماء کہتے ہیں کہ خود برکت عمر گھٹتی ہے اور بعض علماء کہتے ہیں نہیں وہ لکھی ہوئی عمر گھٹتی ہے. کیا مطلب؟ وہ تقدیر مبرم تو ہو گئی کہ اس کے 50 سال ہیں وہ تو ہیں. اس لیے اب آپ کو سمجھ آئیے کہ ڈاکو ڈکیتیاں کرنے کے باوجود بھی بڈھے ہو جاتے ہیں. نہیں یار گل نہیں سمجھ آئی. یار یہ ہمیں سمجھ نہیں آئی. اتنا زیادہ لوگوں پہ ظلم کر رہا ہے, قتل غارت کر رہا ہے, پھر بھی ابھی زندہ ہے, بوڑھا ہو گیا ہے پھر بھی زندہ ہے. کیا پتا اس کی عمر لکھی ہوئی ہو مبرم 60 سال وہ تو ملیں گے, لیکن معلق والی لکھی ہو 120 سال, یہ ظلم کر کے اس کو کھو گیا. اتنی بات سمجھ آئی؟ لہذا فرمایا رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرو, رشتہ داروں کی دعائیں لو. کیوں کہ رشتہ داروں کا دل خوش کرنا, رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا یہ انسان کی عمر کو بڑھا دیتا ہے. سبحان اللہ کی آواز آئی. اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی اور حدیثیں جس میں آپ لوگ سنتے رہتے ہو کہ فلاں چیز سے عمر بڑھ جاتی ہے, تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ جو عمر ہے معلق وہ کیا ہوتی ہے؟ بڑھ جاتی ہے. یعنی اگر ہم کبھی عمر کو بڑھانے کے لیے اس حوالے سے کوشش کریں تو ہم کس کی تلاش میں ہوں گے؟ تقدیر معلق کی تلاش میں ہوں گے. جیسے رزق میں ہمیں جو لکھا ہوا ہے وہ تو ملے گا ہی ملے گا, لیکن کیا پتا معلق لکھا ہوا ہو کہ اگر اس نے مسجد میں 1,00,000 روپیہ دے دیا تو اس کو فلاں جگہ سے 10 کروڑ دے دیں گے. اس نے نہیں دیا, اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے 10 کروڑ والا معاملہ ختم ہو گیا. بہت ساری دفعہ آپ لوگ دیکھتے ہو کہ کئی لوگوں کی زندگی کے اثرات اور حالات ایسے نہیں نظر آ رہے ہوتے کہ یہ آج سے مزید 5 سالوں کے بعد ایک بندہ ارب پتی یا کھرب پتی ہوگا. ظاہری اسباب ایسے, ایک تو بندہ ہے نا کہ جس کے ابا جی چھوڑ کے چلے گئے, بینک بیلنس گئے, یہ بہت ساری پراپرٹی ہے, عقل مان رہی ہے کہ یہ بزنس کر رہا ہے, یہ 2 4 5 10 سالوں بعد اگر یہ محنت کرے تو اس کا بزنس اس کو بڑھا کر کہاں لے جائے گا؟ ارب پتی بنا دے گا. ارب پتی یہ تو کھرب پتی بن جائے گا. یہ تو ایک عقل کا تقاضا. اوقات ایسا ہوتا ہے کھ نہیں ہوتا, بھوکوں سے مر رہے ہوتے ہیں, 5 سال بعد دیکھو تو اربوں خربوں میں کھیل رہے ہوتے ہیں. آپ مانے نہ مانے اس بندے نے تقدیر معلق کو اچیو کیا ہوتا ہے. سبحان اللہ کی آواز ہے. تقدیر مبرم کا تو رزق وہی ہے جو اسے ملا یا مل گیا. اس لیے آپ جس بھی بندے کو آپ دیکھیں گے کہ وہ اچانک کسی خاص مقام پر آپ کو نظر آئے گا, آپ اسے بیٹھ کے اس کا انٹرویو لیں, اسے پوچھیں کہ یار یہ تجھے کیسے یہ سب کچھ مل گیا. وہ پھر کوئی اپنی بپتا سنائے گا, یار ایک دن میں جا رہا تھا نا, کچھ بھی پاس نہیں تھا, جیب میں 100 روپیہ تھا, میں نے ایک غریب کو دے دیا, چل یار تو ہی لے لے. بس جی وہ دن آیا, پھر میرے آج اور تے کل اور یوں. کیا پتہ رب نے یہی لکھا ہو کہ اس کا امتحان لوں گا کہ اس کے پاس آخری 100 ہوگا, کیا وہ میرے نام پہ دے گا یا نہیں دے گا؟ سبحان اللہ کی آواز. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ یہ یاد رکھیں, یہ نہیں ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ کثرت رزق دے دے تو آپ سمجھے کہ جی کہ یہ بھائی بات یہ ہے کہ غریب ہو یا امیر ہو یہ رب کے بنائے ہوئے نظام ہے. اگر کسی کو بھوک میں تڑپتا ہوا دیکھو, کبھی ایسے ایسے نہ کرو توبہ جی توبہ, یہ تو اللہ کی پکڑ میں آ گیا. اور اگر کسی کو پیسوں کے ریل پیل میں دیکھو تو کبھی نہ کو جی وہ دیتے تھے بڑا اللہ کا کرم ہے. کیوں؟ ہر وہ دولت اور رزق جو خدا کی یاد سے غافل کر دے یہ خدا کا عذاب ہے, اور ہر وہ دولت اور رزق کہ جو بندے کو خدا کی طرف متوجہ کر دے وہ خدا کی عطا اور رحمت ہے. کیا مطلب ہے اس کا کہ جو
जो रिस्क इंसान को खुदा की याद और खुदा की तरफ मुतवज्जे करे, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि उसे अल्लाह के हक याद रहें, वो रिस्क में से ज़कात बर वक्त निकाले, वो रिस्क में से सदकात बर वक्त निकाले, वो उस रिस्क में से गरीब व मसाकीन का हिस्सा रखे, वो खुदा के दीन के लिए हिस्सा रखे। तो जिस बंदे का रिस्क जो उसे मिला हुआ है, अगर वो देखता है, सोचना है ना हमने कि यार मुझे जो रब ने ये दौलत दी हुई है, ये दौलत मेरी खर्च होती है कहाँ? ये दौलत मेरी खर्च होती है गरीबों पर, ये दौलत खर्च होती है मदारिस में, ये दौलत खर्च होती है मस्जिदों में, ये दौलत खर्च होती है यतीम व मसाकीन पर, ये दौलत खर्च होती है मेरे अपने बच्चों पर, ये दौलत खर्च होती है मेरे गरीब रिश्तेदारों पर। वो डबल अल्लाह का शुक्र अदा करे कि रब ने इसे रिस्क भी दिया है और साथ रिस्क के नाफे भी अदा किया हुआ।